گرامی قدر ناظرین و سامعین، پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے مہربان اور شفیق ہیں۔ جس طرح سے ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ مہربان ہوتا ہے، ایک ماں اپنی اولاد کے ساتھ مہربان ہوتی ہے، اور باپ بھی شفقت کرتا ہے، اولاد بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، ماں بھی اپنی اولاد کے ساتھ پیار اور شفقت اور محبت اور ہمدردی والا طریقہ اختیار کرتی ہے، اولاد بھی اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک اور اطاعت اور فرمانبرداری کو بجا لاتی ہے۔ ہر ماں اور ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کامیاب ہو جائے اور میری اولاد ہر طرح کی کامیابیوں سے ہمکنار ہو جائے، اور میری اولاد کو کسی قسم کا ضرر اور نقصان نہ ہو، اور کوئی ایسا نفع اور فائدہ نہ چھوٹ جائے جس سے میری اولاد فائدہ حاصل نہ کرے۔ ایک ہے باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ پیار، اور باپ کی اپنی اولاد کے ساتھ شفقت، اور ایک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ پیار اور اپنی امت کے ساتھ شفقت۔ عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں وہ سارے وقتوں میں، سارے زمانوں میں اور ہر وقت کرنے کے اعمال ہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن اعمال کا تعلق خاص وقت کے ساتھ ہے، کچھ اعمال ایسے ہیں جن اعمال کا تعلق کسی خاص جگہ کے ساتھ ہے، اور مزید یہ کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق کسی موسم سے ہے۔ اب سردیوں کا موسم آیا، کیا سردیوں کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی علیحدہ سے تعلیمات ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، یہ دین کامل اکمل اتم ہے۔ تو جب یہ کامل اکمل اور اتم ہے تو ہر آدمی اپنی اولاد کے لیے سردیوں میں علیحدہ انتظام کرتا ہے، گرمیوں میں علیحدہ انتظام کرتا ہے۔ تو کیا میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سردیوں کے لیے کچھ خاص انتظام و اعمال آپ نے بتلائے ہیں؟ گرمیوں کے لیے کچھ خاص اعمال اور آپ نے اہتمام اور انتظام کیا ہے؟ جی ہاں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موسم سرما سے متعلق چند اہم باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آج کی نشست میں موسم سرما سے متعلقہ جو احادیث آئی ہیں اور جو ارشادات پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کر لوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرمائیے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشتاء ربیع المؤمن، یہ سردیوں کا اور جھاڑے کا جو موسم ہے، یہ موسم مسلمان کے لیے موسم بہار ہے۔ یہ موسم مسلمان کے لیے کیا ہے؟ موسم بہار ہے۔ موسم بہار میں کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے، ہر طرف پھول ہی پھول ہوتے ہیں، اور انسان اپنی صحت کے لیے ہر طرف سے انتظامات دیکھتا ہے۔ پھولوں کو دیکھنا وہ بھی فائدہ ہے، پاس بیٹھ کر خوشبو سونگھنا وہ بھی فائدہ ہے، اس باغیچے میں چہل قدمی کرنا وہ بھی فائدہ ہے، اور وہاں صبح سویرے جا کر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور باد صبا کو لینا وہ بھی انسان کے لیے کیا ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ گویا کہ موسم بہار میں ہر طرف انسان کی صحت کے لیے فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں۔
پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ سردیوں کا موسم آتا ہے تو اس میں مسلمان کے لیے نیکی کے بڑے مواقع ہوتے ہیں. جیسے بہار میں انسان کی صحت کے لیے اور صحت کی تندرستی کے لیے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، اسی طرح سے اس موسم کے اندر ایک مسلمان کے لیے بھی بے شمار اور بہت زیادہ نیکی کرنے کے مواقع ہیں. اس لیے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ سردیوں کا موسم مومن کے لیے کیا ہے؟ بہار ہے. یہ سردیوں کا موسم مومن کے لیے کیا ہے جی؟ بہار ہے. ہاں، تو آپ سب میری بات سن رہے ہیں اور خوب توجہ کے ساتھ سنیں گے اور جاگ کر کے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ نشست اور یہ مجلس ہمیں فائدہ دے گی. پہلا عمل آپ نے بتایا اور پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا قصور نہارہ فصام. موسم سرما میں کیا ہوتا ہے؟ دن مختصر ہو جاتا ہے تو مسلمان کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے. دن مختصر ہو جاتا ہے تو روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے. جو قضائیں ہیں روزوں کی وہ سب سردیوں کے موسم میں آسانی سے بندہ ادا کر لیتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو گرمیوں کا روزہ تھا وہ روزہ رکھنے کا زیادہ ثواب تھا اور سردی کا روزہ رکھنے میں وہ زیادہ ثواب نہیں ہے. رمضان گرمیوں میں آ گیا تو جناب لمبے لمبے روزے اور سردیوں میں رمضان آ گیا تو مختصر روزے، لہذا ان مختصر روزوں کا ثواب اللہ تھوڑا دے گا؟ نہیں، اللہ کے یہاں ایسا نہیں. تو ایک تو یہ بتایا کہ اس میں مسلمان آدمی کیا کر سکتا ہے؟ بولو، روزے رکھ سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے ہمیشہ، سردی گرمی میں. چلو ہم ہمیشہ نہیں رکھ سکتے، آئیے ہم سردیوں میں پیر کے روزے کا اہتمام کریں. جمعرات کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، آئیے ہم بھی جمعرات کے روزے کا اہتمام کریں. نمبر 3، ایام 20 کے روزوں کا آپ اہتمام فرمایا کرتے تھے. چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں یہ 3 ایام 20 کہلاتے ہیں. ان ایام میں روزے رکھا کرتے تھے. تو اگر ہم ہر پیر کے روزے کا اہتمام کر لیں، مہینے میں 4 پیر آگے، ہر مہینے میں جمعرات کے روزے کا اہتمام کر لیں تو کتنی جمعراتیں؟ عام طور پر 4 جمعراتیں آ گئیں تو 4 اور 4 8 ہو گئے اور 3 روزے آگے ایام 20 کے. اگر ایام 20 پیر اور جمعرات کو نہیں کسی اور دن کو آ رہے تو جناب 3 روزے وہ ہو گئے تو 8 اور 3 کتنے ہو گئے جی؟ 11 روزے ایک مہینے میں آپ رکھ لیں گے اور یہ 11 یہ اللہ کے پاس محفوظ ہو گئے. جب قیامت کے دن میرے اور آپ کے فرضی روزوں کا حساب ہوگا اس وقت جو فرض روزے میں کمی ہوگی وہ اس نفل سے پوری کر دی جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے عزیز دوستو، اس دن جو کمی ہوگی، اللہ مجھے بھی اور آپ کو قیامت کے دن کی کمی سے بچائے. ہمارے اعمال کم پڑ جائیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. عمل کی کمی ہو جائے گی، ماں اماں ایک نیکی تو دے دے، اماں نہیں دے گی. ابا جی آپ ایک نیکی تو دے دیں. سردیوں میں گرمیوں میں آپ نے میرے لیے لباس کا انتظام کیا، گرمیوں میں آپ نے اے سی کا انتظام کیا تھا، آج جہنم کی گرمی سامنے ہے، آج سورج سوا نیزے پر ہے، آج زمین آگ اگل رہی ہے. ابا حضور ایک نیکی دیجئے. ابا کہے گا نفسی نفسی، نہیں بیٹا آج میں بچ جاؤں. ہو باپ تو یہ کہے گا، یہ تصور کرے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. کیا کہے گا؟ اے اللہ آج میری ماں، اے اللہ آج میرا خاندان، اے اللہ آج میری اولاد
ومن فی الارض جمیعا، زمین کے اندر رہنے والے جتنے بھی ہیں سارے کے سارے. اے اللہ میرا قبیلہ، میرا کنبہ، میری اولاد، میرا سونا چاندی، میرا مال و دولت، میرے بچے بھی لے 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 لے. اور صرف یہی نہیں، اے اللہ زمین کے اوپر جتنے بھی انسان ہیں سارے لے لے، لیکن اے اللہ مجھے عذاب سے بچا لے، مجھے عذاب سے بچا لے. کلا، کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. انہا لظا، وہ دہتی آگ تمہیں نظر آئے گی. وبرزت الجحیم لمن یرا، جہنم سامنے کھڑی ہوگی نظر آئے گی. وبرزت الجحیم تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. غصے سے پھٹ رہی ہوگی جہنم، اور جب بھی اس میں کوئی آدمی ڈالا جائے گا تو جہنم کا دروغہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، تجھے کسی نے بتایا نہیں تھا؟ تجھے کسی نے قرآن کی آیت نہیں سنائی تھی؟ سردیوں کے احکام تجھے کسی نے نہیں بتائے تھے؟ گرمیوں کے مسائل تجھے کسی نے نہیں سکھائے تھے؟ صبح فجر کی نماز کے لیے بستر چھوڑ کر آنا تجھے کسی نے نہیں سمجھایا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہے گا ہاں ہاں یہ ہوا تھا، مولوی صاحب نے بتایا تھا، کہنے والوں نے کہا تھا، ممبر سے یہ بات سنی تھی. پھر کیا ہوا؟ فکذبنا وقلنا، بس جھٹلا بیٹھا، میں جھٹلا بیٹھا، انکار کر دیا، اور میں نے کہا نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا. ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین. اے اللہ بدبختی غالب آ گئی، اے اللہ بدبختی غالب آ گئی ہے، بدبختی غالب آ گئی ہے. الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا میری آیتیں، میرے احکام تیرے پاس نہیں آئے تھے؟ یہ مکالمہ ہوگا اللہ کا بندے سے. بتا تجھے زندگی نہیں دی تھی، تجھے جوانی نہیں دی تھی، تجھے مال نہیں دیا تھا، تجھے حسن و جمال نہیں دیا تھا، کیا کیا تو نے؟ سوائے اس کے کیا جواب ہوگا؟ غلبت علینا شقوتنا، بدبختی غالب آ گئی. وکننا قوما ضالین، گمراہی پر چل پڑا تھا، دوستوں کے کہنے پر گمراہی پر چل پڑا تھا، ماحول ایسا تھا گمراہی پر چل پڑا تھا. اللہ اکبر. سوال کرے گا ربنا اخرجنا، اے اللہ ایک بار واپس بھیج دے دنیا میں. فإن عدنا، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دیجئے، دنیا میں تو نے بھیجا تو نیک اعمال کر کے آؤں گا. اللہ جواب میں کہے گا تیری فطرت، تیرے مزاج میں نافرمانی ہے، اگر تجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے پھر بھی تو نے وہی حرکتیں، وہی گناہ کرنے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں کتنی بار اللہ نے تجھے پکڑا ہے، اللہ نے تجھے گرفت میں لیا ہے، عذاب کی شکلیں آئی ہیں، اور تو نے دعائیں مانگی ہیں کہ یا اللہ اس عذاب کو ہٹا دے، اس مصیبت کو ہٹا دے، میں انسان، میں صحیح ہو جاؤں گا، میں صالح اور نیک بن جاؤں گا. لیکن جب رب نے اس تکلیف اور پریشانی کو ہٹایا تو پھر واپس تو گناہ میں چلا گیا، پھر تو گناہ کے دلدل میں چلا گیا. کیوں؟ تیری فطرت ہی ایسی ہے، تیرا مزاج ہی ایسا ہے، تیری عادت ہی ایسی ہے. آج کوئی واپس لوٹنا نہیں ہوگا. چیخو، چلاؤ، ہنگامہ کرو، شور کرو، آج کوئی سننے والا نہیں ہے. وہ جہنم کے دروغہ، وہ فرشتے کانوں سے بہرے، آنکھوں سے اندھے، نہ کسی کو دیکھ سکے، نہ کسی کی بات سن سکے، اور نہ ان کے دل میں کوئی رحم سے بھی وہ خالی، وہ سزاؤں پر مسلط ہوں گے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا قصر نہارہ فصاما، دن چھوٹا ہو گیا، سردیوں میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے، بندے کو روزہ رکھ لینا چاہیے، پیر جمعرات کا روزہ رکھ لینا چاہیے. کیوں روزہ رکھ لینا چاہیے؟ نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ روزے کیا ہوں گے؟ یہ فرض روزوں کی کمی کو پورا کریں گے. کمی دو طرح کی ہوتی ہے میرے عزیزو، دو طرح کی کمی ہوتی ہے، عدد کی کمی، کیفیت کی کمی. ایک کمی تو یہ ہے کہ عدد کی، رمضان میں 29
29 روزے تھے مثال کے طور پر، یا 30 روزوں کا چاند تھا یہ سال، 30 روزے آپ نے پورے رکھ لیے، بیچ میں ایک دن ایسا ہو گیا کہ کوئی روزہ ٹوٹ گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، جب وہ روزہ میں سمجھتا رہا میرا روزہ ہے، اس لیے کہ مسئلہ پوچھنے کی تو توفیق ہوئی نہیں ہے، میں سمجھتا رہا کہ روزہ ہے اور وہ روزہ نہیں ہوا، چاند تھا 30 کا، تو لوگوں کے 30 روزے اللہ کے ہاں لکھے گئے، میرے 29 لکھے گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ عدد میں کمی ہو گئی۔ اس کمی کو کہاں سے پورا کیا جائے گا؟ نفل روزے سے۔ نمبر 2، کیفیت میں کمی، اجر میں کمی، ثواب میں کمی۔ ایک دن کے روزے سے جو اللہ تعالی سے آپ کو تعلق ملنا چاہیے تھا، جو ایک روزہ رکھ کر خواہشات پر قابو پانا چاہیے تھا، وہ نہیں پا سکا، اس کمی کو نفل روزے سے پورا کر لیا جائے گا۔ اگر نفل ہوا تو تب ایک بات تو یہ فرمائی۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی ہے کہ فطال لیلہ فصام، سردیوں کے موسم کی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، فقام تو مسلمان رات کو قیام کر لیتا ہے، تہجد پڑھ لیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تہجد پڑھ لیتا ہے۔ جمعے کے دن، یا چلو جمعے کو چھوڑو، 5 وقتوں میں آپ نمازوں کو آتے ہیں، کیا سن کے آتے ہیں؟ اذان۔ بولو کیا سن کے آتے ہیں بھائی؟ اذان۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کو، آؤ نماز کو۔ 5 مرتبہ یہ آواز مؤذن دیتا ہے، پھر 5 مرتبہ اقامت کے اندر یہی آواز دہرائی جاتی ہے، آؤ کامیابی کو، آؤ نماز کو، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کو۔ ہر اذان میں 2 بار جملہ آتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کو، ہر اذان میں 2 بار جملہ آتا ہے۔ 5 اذانوں کے اندر 10 مرتبہ ہم نے یہ سنا، اقامت کو بھی ساتھ لگا لو، 10 وہ ہو گیا، 20 مرتبہ یہ روزانہ پیغام آتا ہے کہ آؤ کامیابی کو، آؤ نماز کو۔ لیکن یہ پیغام اللہ نے دلوایا ہے اپنے بندے کے ذریعے سے۔ جب بات تہجد کی آتی ہے، اللہ کہتا ہے حل من سائل، آ جاؤ آ جاؤ، کوئی سوالی ہے؟ آ جاؤ، اللہ خود آواز دیتا ہے، آ جاؤ کوئی سوالی ہے؟ اللہ اکبر، حل من تائب، کوئی ہے توبہ کرنے والا، کوئی ہے روزی مانگنے والا، کوئی ہے مصیبتوں کے اندر گرا ہوا، کوئی ہے پریشانیوں میں مبتلا۔ 5 وقت میں مؤذن سے آواز دلوائی، اور تہجد کے وقت اللہ پاک خود آواز دیتا ہے، قریب آ جاتا ہے، اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے حل من سائل، آؤ کوئی سائل ہے؟ آ جاؤ، کوئی مانگنے والا ہے؟ آ جاؤ۔ لیکن یہاں مانگنے والا کہاں ہے؟ یہاں سائل ہی نہیں ہے، یہ مصائب میں گرا ہوا تو ہے، لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہے تہجد پڑھنے کا، اس کے پاس وقت نہیں ہے، اور اس کو ٹھنڈے پانی سے ڈر لگتا ہے۔ وہ پیارے نبی پر میں قربان جاؤں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی بتاتے تب بھی سردیوں میں وضو کر کے نماز پڑھنا وہی لازمی اور ضروری اور فرض تھا، تب بھی آپ نے اضافی بات بتا دی، الا ادلکم الا ادلکم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس کے ذریعے سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تمہارے درجوں کو بلند کر دے گا؟ جی جی اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب جی نہ چاہتا ہو اس وقت اہتمام سے وضو کرنا، یہ تمہارے گناہوں کو دھو دے گا اور یہ تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ سردی ہے، صبح اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، گرم بستر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز پر لبیک کہنے کو جی نہیں چاہتا، ارے اٹھ کے پڑھ لوں گا، بعد میں پڑھ لوں گا، دین میں آسانی ہے، شاباش، فرض چھوڑ کر تو کہہ رہا ہے دین میں آسانی ہے، ارے کس نیت سے پھر صبح اٹھ کر اور کس طرح سے اور کس احساس سے تو صبح ناشتہ کرے گا فجر کی نماز چھوڑ کر؟ جس پاک پروردگار کے اس فریضے کو تو نے نہیں پورا کیا، اس رب کا دیا ہوا رزق کیوں کھا رہا ہے؟ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا اور اس نے کہا کہ مجھے گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے، گناہ بھی کیا، بدترین گناہ زنا کا دل چاہتا ہے۔
تو ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں اجازت دیتا ہوں، لیکن اتنا خیال رکھنا جس دن تو نے رب کی روزی کھائی ہے اس دن گناہ نہ کرنا۔ نمبر 2، اس اللہ کی دھرتی پر گناہ نہ کرنا، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن تیرے خلاف گواہ ہوگی، یہ ریکارڈ محفوظ کر لے گی۔ نمبر 3، آسمان کی چھت کے نیچے گناہ نہ کرنا، اس لیے کہ آسمان بھی تیرے خلاف گواہ ہو جائے گا۔ اور نمبر 4، جب گناہ کرنے لگو تو اپنے اعضاء کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی آنکھوں کو دور کر دینا، اس لیے کہ یہ بھی قیامت کے دن تیرے خلاف گواہ بنیں گے۔ اگر یہ کر سکتے ہو تو پھر گناہ کرو، اگر یہ کر سکتے ہو تو پھر گناہ کرو۔ او میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمل بتایا ہے۔ ہاں کیا عمل بتایا؟ آؤ تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں کہ جس سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہارے درجے بلند ہوں گے۔ کیا عمل ہے؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب جی نہ چاہے اس وقت وضو کرنا، مکمل کر کے وضو کرنا، پانی ٹھنڈا ہے تب بھی وضو کرنا، گرم ہے تب بھی وضو کرنا، وضو کر کے نماز ادا کرنا، تہجد کی نماز کو ادا کرنا۔ اللہ دیکھ رہا ہے یہ بندہ تہجد میں کس لیے اٹھا ہے، نہ اس کا باپ دیکھ رہا، نہ اس کی ماں دیکھ رہی، نہ اس کا کنبہ قبیلہ خاندان دیکھ رہا، یہ صرف مجھے راضی کرنے کے لیے میرے دربار میں آیا ہے۔ تو اللہ تو کہتا ہے میں قدردان ہوں، میں قدردان ہوں، میں تیرے اٹھنے کی قدر کروں گا، میں تیرے وضو کرنے کی قدر کروں گا، میں تیرے نرم و نازک بستر کے چھوڑنے کی قدر کروں گا، تو فکر نہیں کر۔ اللہ تبارک تعالی تہجد میں آپ سے ہم کلام ہوگا۔ یہ نماز اجتماعی نماز ہے، انفرادی نہیں ہے، یہ اجتماعی نماز ہے جو بھی ہم پڑھیں گے، اس میں سب مل کر اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ تہجد کی نماز وہ ہے جس میں بندہ خود اللہ سے براہ راست بات چیت کرتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ تو 2 اعمال یہ ہو گئے، ایک تو دن کا روزہ، نمبر 2 رات کا قیام۔ کہا سردیوں میں یہ 2 عمل آسانی سے ہو جاتے ہیں، لمبی راتیں ہوتی ہیں اور آدمی جلدی سو جائے، جلدی سو جائے میرے عزیزو، جلدی سو جائے۔ کوئی ضروری کام ہے تو ایک علیحدہ بات، نہیں کام ہے تو جلدی سونے کا اہتمام کرو۔ فجر کی نماز سے کیا، صبح صادق سے آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ۔ اب اللہ کی طرف سے آوازیں لگ رہی ہیں، کوئی ہے سائل، کوئی ہے مسترزق، رزق مانگنے والا، کوئی ہے ہدایت طلب کرنے والا، جس کی اولاد نافرمان ہے، کوئی ہے، آئے تڑپ تڑپ کر مانگے مجھ سے، میں عطا کروں گا، میں اسے دوں گا۔ تو اس لیے اس وقت کو ضائع نہ کرو، اس وقت کو ضائع نہ کرو۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سردیوں کے موسم کے متعلق ہمیں یہ ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کسا، جس شخص نے کسی آدمی کو کپڑا پہنا دیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے کپڑا پہنا دیا، اللہ تبارک تعالیٰ کساہ اللہ بردن من الجنہ، اللہ اس کو جنت کا لباس عطا کرے گا۔ تو سردیوں میں ہر کوئی اپنے لیے گرم کپڑے خریدتا ہے، یہاں بہرحال اتنی شدید بھی سردی نہیں ہے پھر بھی خریدتا ہے۔ ایسا کیوں نہ کر لیا کریں کہ اگر سردیوں میں ہم نے خریدا ہے، اور ہمارے ہاں اس شہر کے اندر سردی حد کر دی تو 3 ماہ، اتنا مختصر قلیل حصہ سردی کا ہوتا ہے۔ جب سردی کا سیزن نکل گیا بھائی، وہ سردیوں کا مال سارا صدقہ کر دو، ایسے علاقوں میں بھیج دو جہاں سال کے 6-8 ماہ سردی رہتی ہے، ثواب ہے نا۔ یا آپ نے چیز خریدی، آپ 2 خرید لو، ایک اپنے لیے، ایک صدقہ کرنے کے لیے۔ گھر کے اندر آپ نے جناب اس سال سردی میں 6 جوڑے خریدے، 6 جوڑوں کے ساتھ 7واں جوڑا ایک اور لے لو۔ 6 جوڑے ہم نے جناب گرم کپڑوں کے لیے ہیں اور ایک جوڑا صدقہ کرنے کی نیت سے لے لو، شاباش۔ سب کے سب گھر کے افراد اس میں اپنا اپنا پیسہ جتنا جتنا ہے ڈال دیں، تو اللہ پاک ہر ایک کو جنت میں ایک پورا جوڑا عطا کرے گا۔ کیا یہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ نہیں سنی؟ مسجد میں جو ایک اینٹ بھی ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد بنائے گا ایک چھوٹی سی، اللہ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں محل تیار کرے گا۔ یہاں تک کہ اگر پوری مسجد نہ بنا سکا، حصہ ہی ڈال دیا اس میں، تب بھی اس کے لیے جنت میں محل تیار ہو جائے گا۔ تو آپ اگر پورا کپڑا نہ دے سکے،
कुछ हिस्सा आपने दे दिया, घर के 4-6 अफराद ने मिलकर एक सूट खरीद लिया, गरम सूट खरीद लिया, हाजतमंद को दे दिया, अल्लाह पाक सबको जन्नत में कपड़ा पहनाएगा। क्या ख्याल है भाई, ये काम करने का है कि नहीं? हाँ, ये करने का है। तो फिक्र आखिरत वेलफेयर की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर हम कोशिश करते हैं। पिछले दिनों हमारे यहाँ जहाँ क्लासें हमारी शाखें थी, उन शाखों में गिलगित स्टोर में हमारी एक शाख थी। गुज़िश्ता साल भी हमने गर्म कपड़े वहां भेजे थे, इस साल भी भेजने का इरादा है। और देखें, कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि जनाब आप यहां ही दे। अरे भाई, जहां आपकी मर्जी है खुद जाके दो, जहां आपका इत्मीनान होता है, जहां आपका दिल ठुकता है, जहां आपको इत्मीनान है वहां। मेरा कहने का मकसद है कि आप काम करें। हाँ, काम का एक रुख, एक मरकज, एक जगह आपके लिए मुतय्यन है कि यहां अगर काम करना चाहें, आपकी इस मस्जिद, जामा मस्जिद हनफिया छोटा गेट में अगर ये काम आप करना चाहें तो ये भी मौजूद। बहरहाल, नंबर 3, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की तालीमात से जो तीसरा अमल हमें इस सर्दियों के महीने का मिलता है, हम सबको समझना चाहिए, हम सबको सीखना चाहिए। और हम, पहला मैंने कहा रोजा, दूसरा रात का क़याम, तीसरा गर्म कपड़े हो गए, और चौथा वजू का मुकम्मल करना है। और पांचवा अमल जब शदीद सर्दी लगे, तो हदीस पाक में ये आया है कि जब शदीद शिद्दत के साथ सर्दी लगे तो अल्लाह से ये दुआ मांगो, ऐ अल्लाह मैं जहन्नम का तबका ज़महरीर, उससे मैं पनाह चाहता हूं। ये क्या है? ये जहन्नम में एक तबका है ज़महरीर, जो ठंडा होगा। आप समझते हो कि सिर्फ जहन्नम में आग ही है? अरे भाई, जहन्नम में कितने अजाब हैं। अल्लाह मेरी और आपकी, हम सब की, हमारी नस्लों की, हमारे माँ बाप की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। तुम्हें नहीं मालूम वो क्या अजाब है अल्लाह के, तुम्हें नहीं मालूम वो क्या अजाब है। आग का एक अजाब है, भूख का इतना बदतरीन अजाब होगा, भूख का इतना बदतरीन अजाब होगा कि वो आग से भी ज्यादा सख्त होगा। प्यास का इतना बदतरीन अजाब होगा कि खोलता हुआ पानी पिएगा नहीं, उंडेल देगा अंदर। और उंडेलेगा क्या कि वो अंदर से अंतड़ियों को काटता हुआ पखाने के रास्ते से बाहर निकाल देगा। फसुकुमा अन हमीमन फक़त्तअ अमआअहुम, सूरह मोहम्मद में देखिए, उसमें ये इरशाद फरमाया, हमीम खोलता हुआ पानी इसे दिया जाएगा और अंदर के सारे निजाम को काट के बाहर फेंक देगा, फिर भी मौत नहीं आएगी। अगर दुनिया में ऐसा हादसा इंसान के साथ हो जाए और अंदर का हिस्सा, कोई दिल, गुर्दा, कोई आंतड़ी, कोई मुतासर हो जाए, तो इंसान की क्या है, मौत वाक़ हो जाती है। वहां मौत का कज़िया ही खत्म है। जो पाक परवरदिगार इन आज़ा के होते हुए जिंदा रख सकता है, वह इन आज़ा के न होते हुए भी जिंदा रखने की कुदरत रखता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। तो मैंने आपको आमाल बताए हैं सर्दियों के जमाने के आमाल करने के। नंबर 1, दिन को रोजा, इसलिए कि दिन मुख्तसर हो गया। नंबर 2, रात का क़याम, इसलिए कि रातें लंबी हो गई। और नंबर 3, गर्म कपड़ों का गुरबा के, अपने लिए भी करना है, करो, गुरबा के लिए इंतजाम करना। नंबर 4, मुशक्कत के वक्त वजू करना, यह सर्दियों का खास अमल जिस पर अजर मिलता है। और नंबर 5, जहन्नम के तबका ज़महरीर से अल्लाह की पनाह चाहना। इसमें क्या है? उसमें सर्दी होगी, जब लोग गर्मी से झुलस जाएंगे। अल्लाह बहुत गर्मी है। दुनिया में जब गर्मी आती थी ना, तो फिर हम क्या करते थे? साहिल समंदर की तरफ भागते थे, वहां जाया करते थे, या अल्लाह यहाँ कोई सर्दी, कोई थोड़ी सी ठंडक का, जी अल्लाह पाक हुक्म देगा फरिश्तों को, ले जाओ इनको ज़महरीर में ले जाओ। ज़महरीर में जब ये पहुंचेंगे, यूं समझेंगे जैसे समंदर का साहिल है, इस तरह का ज़महरीर का तबका होगा। और इतनी ठंड होगी, उस सर्दी की वजह से इनके जिस्म खुद टूट जाएंगे, टुकड़े टुकड़े, हड्डियां टूट जाएंगी। और उस ज़महरीर के अंदर बड़े बड़े बिच्छू और सांप मौजूद होंगे, जो इनको पकड़कर चबाएंगे और हड्डियों को ऐसा तोड़ेंगे जिस तरह से कुत्ता हड्डी चबाता है तो आवाज आती है, इस तरह से इसकी हड्डियां टूटेंगी और फिर वो बाहर फेंकेगा, फिर दोबारा जिस्म ठीक हो जाएगा, फिर चबाएगा, फिर जिस्म ठीक हो जाएगा, फिर चबाएगा, फिर जिस्म ठीक हो जाएगा। ये मुसलसल अजाब होगा। या अल्लाह, ये इतना बदतरीन अजाब क्यों दे रहा है?
کیوں دے رہا ہے؟ اب بات سمجھنے کی ہے. یہ عذاب اس لیے اتنا سخت ہو رہا ہے، اس لیے اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے کہ تو دنیا کے اندر مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو اذیت اور تکلیف دیا کرتا تھا. یہ اس تکلیف کا بدلہ ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پھر شریعت میں سہولیات کتنی خوبصورت ہے، کتنی خوبصورت سہولیات اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں. ایک سہولت ہے گرم پانی سے وضو کرنے کی اجازت ہے. اگر اللہ پاک کہتا نہیں گرم پانی سے وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر حدیث آ جاتی کہ گرم پانی سے وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے، پھر ٹھنڈے سے کرنا فرض ہوتا، لازمی ہوتا. ایک سہولت اسلام میں یسر ہے، سہولت ہے. اچھا، نمبر دو دوسری بات یہ ہے کہ موزوں کا استعمال. ایک موزے تو جو ہم جن کو جرابیں کہتے ہیں، اجازت تو ہے جرابیں پہن کر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور ایک موزے چمڑے کے موزے، اس پر سہولت یہ دے دی کہ یہ چمڑے کے موزے اگر آپ نے پہن لیے کوئی بات نہیں پیر دھونا مسح کر لینا. لیکن اس میں الگ احکام ہیں کہ پاکی کی حالت میں آپ نے وہ موزے پہنے ہوں، اور اگر آپ اپنے جگہ پر ہیں، مسافر نہیں ہیں، تو 24 گھنٹے تک، ایک دن ایک رات آپ اس پر مسح کر سکتے ہو. لیکن اگر موزہ آپ نے نکال دیا یا کھل گیا، زپ اس کی نیچے تک کھل گئی، تو پھر آپ کا مسح ٹوٹ جائے گا، دوبارہ کرنا پڑے گا، دوبارہ اسے ہوگا. بہرحال یہ مسائل الگ ہیں، سیکھنے کے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی اجازت دے دی کہ جناب اگر کوئی آدمی شدید سردی کی وجہ سے گھر میں مسجد میں نہیں آ سکتا تو اچھا بھائی گھر میں نماز پڑھ لے. شدید ٹھنڈ کی وجہ سے نہیں آ سکتا تو کیا کر لے؟ جو اللہ کی دی ہوئی سہولیات ہیں ان کو استعمال کیا کرو. اللہ کی دی ہوئی سہولت کو کوئی استعمال نہیں کرتا. نہیں آ سکتا تھا، یہاں تک کہ نہیں آ سکتا تھا، زبردستی آیا مسجد میں، بیمار پڑ گیا، یہ کوئی اچھا کام اس نے نہیں کیا. ایک اور بات بتاؤں، اسی طرح سے شدید ترین کڑاکے کی سردی ہے، گرم پانی کا انتظام اس کے پاس نہیں ہے، گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، وضو کرنا ہے، لیکن اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر وضو کروں گا تو بیماری میری بڑھ جائے گی، بیمار اور پڑ جاؤں گا، یا میں نہاؤں گا اس حالت میں بیمار پڑ جاؤں گا. تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ میری جان چلی جائے گی، شدید بیمار پڑ جاؤں گا، تو کوئی بات نہیں ہے، پانی ٹھنڈا ہے، گرم کرنے کا انتظام نہیں ہے آپ کے پاس، تو کیا کر لو؟ تیمم کر لو. اب اگر ایک آدمی زور دے رہا ہے نہیں جی مجھے تو وضو ہی کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو نقصان ہو گیا، تو پھر یہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی رخصت کو اس نے استعمال نہیں کیا. اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.